اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر ميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا وسيدنا ومقتدانا ومولانا الحسين بن علي وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات علی مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کا جاری و ساری ہے، اور آج شب سوئم میں شب سوم میں
محرم میں تیسری مجلس سے ہم خطاب کر رہے ہیں اور ہمارا عنوان چل رہا ہے الخصائص الحسینیہ. امام حسین کے وہ خاصے ہم گنوا رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام پر ہی اختتام پذیر ہوئے. ان خاصوں میں نہ ان کے دادا شریک ہیں، نہ ان کے نانا، نہ دادی نانی، نہ بابا، نہ اماں، نہ بھائی، نہ بیٹے، نہ رشتہ دار، نہ ملک، نہ جن، نہ فرشتے. ملک بھی ظاہر فرشتے کو کہتے ہیں، فرشتے ہوں یا جن ہو یا انس ہو. یہ یونیک خاصے ہیں امام حسین علیہ السلام کے. 6 خاصے اب تک ہم بیان کر چکے تھے اور آج ہم اسی 6 خاصے سے آغاز کر رہے ہیں جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا. 6 خاصہ امام حسین علیہ السلام کا ایک روایت کے تناظر میں. ایک مرتبہ حضور کریم کی آغوش میں شہزادہ تشریف فرما ہے اور نانا نے پوچھا نواسے سے، اے حسین انا افضل ام انت، میں افضل ہوں یا تم افضل ہو؟ اگر یہ سوال ہم کریں تو شریعت کے مجرم بنے، اور اگر شارع مقدس کرے تو عین شریعت بنے. حضور پوچھ رہے ہیں اپنے نواسے سے کہ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ شہزادہ فرماتا ہے نانا اور تو میں کچھ نہیں کہتا، ایک سوال آپ نے کیا ہے، ایک سوال میں کرتا ہوں، آپ کو ایسا نانا ملا ہے جیسا مجھے ملا ہے؟ گویا یہ خاصہ امام حسین علیہ السلام کا نسباً بھی عظیم ہے کہ حسین جیسا نانا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، حسین جیسی نانی کسی کو نہیں ملی، حسین جیسا دادا کسی کا نہیں، حسین جیسا بابا کسی کا نہیں، حسین جیسی اماں کسی کے نہیں، حسین جیسے بھائی کسی کے نہیں، حسین جیسی اولاد کسی کی نہیں، حسین جیسی قوم کسی کی نہیں. یہ عجیب خاصہ ہے. یہ الخاصۃ السادسہ. اب آئیے الخاصۃ السابعہ، 7واں خاصہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضور کے دربار میں دیر راہب سے ایک راہب آیا اور جب وہ واپس پلٹا تو بڑا ڈیپریس تھا. شہزادے کو جو نیچر ہے شہزادے کی، کسی انسان کی مایوسی پسند نہیں ہے، اور اسی سے میں تمنا بھی کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں سرکار کی خدمت میں کہ ہم سب جو کبھی کسی وجہ سے ڈیپریشن کا، اسٹریس کا، ٹینس کا شکار ہوں تو حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ان غلاموں کو ان قیود و حدود سے نکال کر آزاد فرماتے. ظاہر ہے کہ یا علی الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. النبی نبی ولو کان صبیا، نبی و امام شکم مادر میں ہو تب بھی امام ہے. عہد طفولیت ہے، مگر آپ جانتے تو ہیں نا کہ یہ ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، آیا ہے نانا کے پاس. تو جو حسین ابن علی غیر مذہب کے راہب کا اتنا خیال کرے، اپنے عزاداروں کا کتنا خیال کرے. لہذا سرکار سے عرض کیا نواسے نے کہ نانا جب یہ آیا تھا تو بڑا خندہ تھا، جب جا رہا ہے تو بڑا پریشان ہے. تو سرکار نے ایک جملہ کہا کہ اس نے مطالبہ کیا تھا اولاد کا، اللہ نے اس کی قسمت میں
औलाद नहीं लिखी। जो अरबी की किताब में जुमला है जिसका तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ अपने अल्फाज में, वो ये है कि नाना क्या तकदीर बनवाई नहीं जा सकती। देखें, तकदीर खराब हो, किस्मत खराब हो, उसको ठीक कराना अंबियाओ आइम्मा का काम हो। सिरे से किस्मत एग्जिस्ट न करती हो, नए सिरे से बनवा लेना हुसैन इब्ने अली का काम। हम ये फर्श अज़ा पे जो आते हैं, हम किस्मत बदलवाने के लिए नहीं, किस्मत बनवाने के लिए आते हैं। लिहाजा हुजूर ने कहा कि अगर तुम कहो तो किस्मत बन सकती है। तो अल्लाह की जात ने अपनी तकदीर बदल दी। देखिए, क़ज़ा व क़दर के बारे में आज एक अहम इशू मैं रिज़ॉल्व कर दूं। ये क़ज़ा व क़दर जो होती है लौह महफूज पर जो लिखी होती है, ये अलवाह दो किस्म की है। एक लौह साबित है, एक लौह माही है। लौह साबित ये है, बाज ऑर्डर्स ऐसे हैं, कमांडमेंट्स ऐसी हैं, लक, फॉर्चून, किस्मत, तकदीर के बाज एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कुदरत ने लिख दिए हैं, और वो जो लिख दिए हैं वो ऐसे ही रहेंगे। जैसे कुदरत ने लिख दिया हुसैन इब्ने अली 10 मुहर्रम को शहीद होंगे, अब इसमें चेंज नहीं होगी। ये है लौह साबित। और लौह माही वो है अल्लाह की कि जो दुआ के जरिए, सदका के जरिए, सिला रहमी के जरिए, खुश अखलाकी के जरिए, माँ बाप के एहतराम के जरिए, अमाकिन मुक़द्दसा के जरिए, मुक़द्दस हस्तियों के वास्ते और वसीले के जरिए, वो जो लौह माही है वहाँ से तकदीर मिटा दी जाती है और नई तकदीर लिख दी जाती है। तकदीर मिटाने और नई तकदीर लिखवाने वाली हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली। लिहाजा राहिब की किस्मत में बेटे नहीं थे। नऊज़ु बिल्लाह, ये ना समझिएगा खुदा ना खास्ता बाज हमारे अहबाब बहुत गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अल्लाह ने नहीं दिया, हुसैन ने दे दिया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, या नाना ने नहीं दिया। देखिए, ये दर्जात हैं और इन दर्जात को मेंटेन रखने का नाम शीयत है। शीयत ये है कि खालिक को खालिक समझा जाए, मखलूक को मखलूक समझा जाए, आका आका रहे, गुलाम गुलाम रहे, नबी रसूल नबी रहे, इमाम इमाम रहे। हमारे यहाँ ये बिल्कुल कंसेप्ट उस नहीं है कि अल्लाह ने नहीं दिया, नऊज़ु बिल्लाह हुसैन इब्ने अली ने दे दिया, नाना ने नहीं दिया, हुसैन ने दे दिया। नहीं, देने वाला अल्लाह है, कादिर मुतलक अल्लाह है, सुपर ताकत अल्लाह है। हाँ, वास्ता हुसैन का सारे वास्तों से अजीम है, बाकी वास्तों के सामने खुदा ना कह सकता है, हुसैन के वसीले के सामने खुदा ना नहीं कहता। ये है हुसैन इब्ने अली। ये 7वां जो खासा है सरकार सैयदुश्शुहदा का कि तकदीर सैयदुश्शुहदा ने बनवा ली। यहां मैं एक जुमला और भी अर्ज कर दूं, कल की तकरीर से मुस्तार लेकर मैंने अर्ज किया था कि ये जो फितरुस था, ये अर्शी था, ये कुर्सी वाला था, ये आसमानों वाला था, ये उलुफ वाला था। उलुफ से सुफूलियत की तरफ इसे गिरा दिया गया था, ऊंचाई से नीचे इसको गिरा दिया गया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में इसको भी शिफा मिली, सलसाइल को भी शिफा मिली, दर्दाइल को भी शिफा मिली। तो एक बात तय हो गई, कल की तकरीर ज़हन में रहे कि इमाम हुसैन सिर्फ फर्शियों के तबीब नहीं, ये वाहिद फर्शी है जो अर्शियों का भी तबीब है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मांगते वक्त ये जहन में रखना चाहिए कि मांगने वालों में सिर्फ हम ही नहीं है, इनके आस्ताने पे झाड़ू देने वालों में सैयदुल मलाइका भी शामिल है, इनके गहवारे झुलाने वालों में बड़े बड़े फरिश्ते शामिल हैं, और इनके फरिश्ते
اپنے آپ کو خدام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ امام نے تو فرمایا کہ واللہ للملائکۃ، یہ جو ملائکہ ہے خدامنا و خدام و شیعتنا، اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں یہ صرف ہمارے ہی خدام نہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خدام ہیں۔ اب شیعت کا مرتبہ دیکھیں، درجہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، تو یہ 7واں خاصہ امام حسین علیہ السلام کا۔ 8واں خاصہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں، کسی نبی نے، کسی امام نے، کسی معصوم نے، کسی فرشتے نے منا کے میدان میں ایسا خطبہ نہیں دیا جو خطبہ امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ منا کے میدان میں سرکار کا خطبہ، بغیر کسی تمہید کے میں خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشدکم اللہ، میں تم منا والوں کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، مجھے یہ بتاؤ، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، کہ علی ابن ابی طالب اللہ کے رسول کے بھائی ہیں۔ منا والوں کو علی کا بیٹا بتا رہا ہے کہ منا والوں، حج والوں، احراموں والوں، قربانیوں والوں، تمہیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی ہے۔ تو جب پہلی صدی ہجری میں ایجوکیشن کا یہ لیول تھا تو 14ویں 15ویں صدی ہجری میں کیا لیول ہوگا مسلمانوں کی تعلیم کا، کہ وہاں امام حسین کو بتانا پڑ رہا ہے کہ علی رسول کے بھائی ہیں۔ حین آخا رسول اللہ بین اصحابہ وآخا بینہ وبین نفسہ، تمہیں معلوم ہے منا والو کہ جب مواخات قائم کی تھی 2 مرتبہ میرے نانا رسول نے، تو صحابی کو صحابی کا بھائی بناتے گئے تھے اور نفس رسول کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ یعنی منا کے میدان میں فرزند رسول نے علی کے فضائل پڑھ کے بتا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ عبادت علی کے فضائل سے باطل ہوتی ہے، عبادت کو زینت ملتی ہے علی کے فضائل سے۔ یہ سرکار وہاں فضائل پڑھ رہے ہیں اپنے بابا کے، اور فرماتے ہیں وقالا، میرے جد نے کہا تھا منا والو کہ انتا اخی وانا اخوکا، یا علی آپ ہیں میرے بھائی، میں ہوں آپ کا بھائی، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں، آخرت کی نشانی یہ ہے لا انصاب بینہم، وہاں رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، وہاں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی رشتے سے نہیں پکارے گا، اس لیے کہ رشتے وہاں ٹوٹ جائیں گے۔ کیا کہنا رسول و علی کے رشتے کا، جو دنیا میں بھی قائم رہے گا آخرت میں بھی قائم رہے گا، فی الدنیا والآخرہ۔ پھر فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں منا والو، تم یہ بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ اتعلمون، تم جانتے ہو ان رسول اللہ اشترى موضعا لمسجدہ ومنزلہ، کہ جب میرے جد رسول آئے تھے مدینہ میں تو انہوں نے جگہ خریدی تھی، مسجد کے لیے بھی اور اپنی منزل کے لیے بھی۔ وابتنا مسجداً، عظیم مسجد پہلے بنائی، وابتنا 10 منازل 9 لہو والعاشر وسطها لأبی، آپ نے 10 منزلیں بنائیں، 10 حجرے بنائے، 10 کمرے بنائے، ان میں سے 9 اپنے لیے رکھے، اور ان 10 کے بیچ والا جو تھا وہ میرے بابا علی کے لیے رکھا۔ بنایا ہے رسول نے، رکھا ہے رسول نے علی ابن ابی طالب کے لیے،
बता रहे हैं मिना के मैदान में हाजियों को हुसैन इब्ने अली कि ये तुम्हें मालूम है कि मेरे जद ने यूं जमीन खरीदी थी और यूं घर बनाए थे। और फिर फरमाया वसद्दा बाबुन शारिउन इलल मस्जिद। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह का हुक्म आया मेरे नाना को कि जो दरवाजे बनाए थे असहाब के और अजवाज के जो मस्जिद में खुलते थे वो दरवाजे बंद कर दे, इल्ला बाबा अली, मगर अली का अपना दरवाजा, इल्ला बाबहू व बाबा अली, अपना दरवाजा खुला रखा, मेरे बाबा अली का दरवाजा खुला रखा। एक मसला हल हो गया। उम्मत सारी खास सहाब हो या अज़वाज हो, उनका एक स्टेटस होता है, अली और रसूल का एक स्टेटस होता है। फिर माशाअल्लाह सलामत रहे या अली। फिर वह मना मेरे, अच्छा अजीब ये बात है, वह तकल्लमा, किसी ने एतराज किया, फी तकल्लुमे, एक एतराज किया कि आपने अपना दरवाजा खुला रखा, अली और बतूल का दरवाजा खुला रखा और हम सब के दरवाजे बंद कर दिए। इमाम फरमा रहे हैं उस वक्त मेरे जद ने फरमाया था मा सदत्तु अबवाबकुम व मा फतहतु बाबा अली, न मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद किए हैं न अली का दरवाजा मैंने खुला रखा है। इन्नल्लाह अमरनी बेसद्द अबवाबिकुम व फतह बाबे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया सबके दरवाजे बंद कर दो, अली का दरवाजा खुला रहने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली का दरवाजा खुला रखा और फिर ये फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे फरमाते हैं कि वमना अयनामु फिल मस्जिद, मेरे जद ने मना किया लोगों को कि तुम मस्जिद में सो नहीं सकते हो, अपने अलावा और मेरे बाबा अली के अलावा और हमारे अलावा सबको मना कर दिया कि तुम सो नहीं सकते हो। फायुजनबो, बरकत नाजिल हो रही थी हमारे लिए और उनको दूर किया जा रहा था। मेरे बाबा सोते भी वहीं थे, हम सोते भी वहीं थे। वफी है औलादो, बल्कि हमारे घर के स्टेटस में और मस्जिद के स्टेटस में इतनी मुमासलत थी कि मेरे बाबा की जो औलादें हुई मशहूर यही हुआ मस्जिद नबवी में पैदा हुए। बाबा मस्जिदुल हराम में आए, बेटे मस्जिद नबवी में आए। इसे कहते हैं फजले अली व हसनैन शरीफ है। हमारा नौम का सिलसिला वहां जारी रहा, सबको वहां से मना कर दिया, हम वहीं सोते रहे। अब जो इस वक्त मैं शुरू कर रहा हूं तीसरा पैराग्राफ, ये कमाल का पैराग्राफ, इसमें उनशेदुकुम नहीं कहा, उनशेदुकुमुल्लाह यहां नहीं कहा, आगे भी एक दो जगह नहीं कहा, अक्सर में कहा है, कसम नहीं दी। कहा अफतालमूना, क्या तुम जानते हो अन्ना उमर इब्न अल खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब ने, उन्होंने हरसा फी कुव्वतिन, उन्होंने ये जब देखा कि हमारे दरवाजे को बंद नहीं किया और उनके दरवाजे बंद हो गए, तो उन्होंने चाहा कि वो मेरे बाबा अली के साथ एक जैसे हो जाए। उन्होंने आके हुजूर से कहा कि सरकार ये बताइए कि ये जो ऐन ही, ये जो कदर ऐन ही, जो अली की कदर है, अली की जो वक़्त है, क्या वो उमर को भी हासिल हो सकती है? यदाउहा मिन मंजिलिही इलल मस्जिद, कि वो भी इसी तरह फ्रीक्वेंटली घर को छोड़े मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद को छोड़े घर में दाखिल हो। जब ये उन्होंने कहा
تو فअबा, रसूल इस्लाम ने कहा ये मेरे हाथ में भी नहीं है और इसका मैं इनकार करता हूं, अली का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हें कदर, वक़्त, मंजिल हासिल नहीं हो सकती। ये जो तुम्हारी डिजायर है इसको कंप्लीट फुलफिल नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारी जो ख्वाहिश है इसको इसलिए पुर नहीं किया जा सकता, फुलफिल नहीं किया जा सकता कि अली का दर्जा और है, आपका दर्जा और है। इसलिए कि अली इब्ने अबी तालिब, अब यहां जुमला, इन्नल्लाह अमरनी अन अबना मस्जिदन ताहिरन। अगर समझ लिया तो मेरी मेहनत सुहारत हो जाएगी जो आज की है लिखते वक्त। फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, नबी ने फरमाया कि इसलिए मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता हूं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मस्जिद को पाक रखना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह जरूरी है कि मस्जिद पाक रहे, इसलिए पाक का दाखिला तो है। पाक तो सो सकता है, जो कभी भी नापाक हो सकता है वो न सो सकता है न उसका दरवाजा खुला रह सकता है। फिर फरमाते हैं उन शेदों को ला यस्कुनुहु, इसे भी तवज्जो से सुन लें, ला यस्कुनुहु इल्ला आना व होवा व साहिबतेही साहिबतुहु व बनी है। यहां सिर्फ सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं या मैं या अली या फातिमा या औलाद फातिमा। मस्कन ये है, ये मस्कन है। तभी तो फरमाते हैं कि मेरे बाबा के लिए फर्क ही नहीं था, फिल मस्जिद और मंजिल ही और मंजिल रसूलुल्लाह। फरमाते हैं तीनों मकाम मेरे बाबा के लिए बराबर थे। मस्जिद का भी वही स्टेटस था, उनके अपने घर का भी वही स्टेटस था, रसूल के बैतुल शरफ का भी वही स्टेटस था। अब एक बात और समझ में आ गई, देखें ये तीन इताअतें हैं ना, तीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीन हैं इताअतें, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत। देखिए ये अब बात समझ में आ रही है। ये तीन इताअतें क्यों हैं? इसलिए कि तहारत की बाबत जो स्टेटस अल्लाह के घर का है वही नबी के घर का है, वही अली के घर का है। ये स्टेटस तीनों का एक ही है। सरकार फरमा रहे हैं उन शेदो कुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं और तुमसे मैं पूछता हूं कि अतालमूना, क्या तुम ये जानते हो, क्या तुम्हें ये इल्म है कि अन्ना रसूल अल्लाह नसबहू फी गदीरिन वलियन, कि मेरे बाबा अली को गदीर में रसूल ने नस्ब किया था वलीउल्लाह। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये कंट्रोवर्सी में बिल्कुल न जाना। जो मराजे किराम का हुक्म है, इरशाद है, फतवा है, वो हमारे सर आंखों पर। हर मर्जा ने यही लिखा कि अशहदु अन्ना अमीर अल-मुमिनीन व इमाम अल-मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी व रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। ये जुज़-ए अज़ान नहीं है, ये कुर्बतन इलल्लाह कहना है, ये अल्लाह को राजी करने के लिए शिआर मजहब जाफरिया है, शिआर फ़िक़्ह जाफरिया है। लिहाजा इसे तर्क नहीं करना। अतबात मुक़द्दसा में कोई आपको मुक़द्दस रोज़ा ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस पर मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम अजान में या इकामत में न लिया जाता हो। अलबत्ता ये जहन में रख लेना, मौला अली का नाम अजान और इकामत में जुज़ नहीं है, मगर याद रखना ये नमाज, ये अजान और इकामत
خود جزء ایمان ہے جس کے کل کا نام علی ابن ابی طالب. تو تمہیں معلوم ہے کہ میرے جد رسول نے غدیر کے میدان میں نصب کیا تھا میرے بابا علی کو، ولایت کے منصب پہ متعارف کرایا تھا، پبلکلی اعلان کیا تھا. وقالا، اور کہا تھا، فل یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو سامنے بیٹھے ہیں غدیر کا اعلان سن رہے ہیں، ان پہ واجب ہے کہ یہ اعلان ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں بیٹھے. یہ جو فعل امر ہے وہ دال بر وجوب ہوتا ہے، کمانڈمنٹ، کمپلسری، مینڈیٹوری، ڈیو، مسٹ. آپ کے لیے مسٹ ہے غدیر والوں کہ اس پیغام کو غائب تک پہنچانا ہے، واجب ہے. اب غدیر میں جو تھے ان میں سے کتنوں نے یہ واجب کیا؟ غدیری شیعہ قیامت تک یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں. جو غائب ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، حاضر بتاتے ہیں آج کیا سنا تھا، آج کون سے فضائل آئے تھے. تو اب یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ بعث رسول اللہ، لشکر کو بھیجا رسول نے، فی تبوک، جنگ تبوک کے لیے بھیجا. وقال لعلی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی. کیا تم نے یہ علم نہیں رکھا، نہیں جانتے ہو کہ تبوک میں جب لشکر جا رہا تھا تو میرے بابا نے کہا تھا، یہ جملے ہیں، اتخلصونی فی النساء والصبیان، کہ یا رسول اللہ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ تبوک پہ جا رہے ہیں. تو فرمایا تھا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا راضی نہیں ہو کہ میں ہوں موسیٰ کی طرح، تم ہو ہارون کی طرح. فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ایک مسئلہ حل ہو گیا. اگر حضور ہیں موسیٰ کی طرح، مولا علی ہیں ہارون کی طرح، جب موسیٰ طور پہ گئے تھے ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے تھے، تو جب تھوڑے وقت کے لیے جانا ہے تو ہارون خلیفہ ہے، جب ہمیشہ کے لیے حضور جا رہے ہیں تو علی کو خلیفہ کیسے نہیں بنا؟ انشدکم اللہ اتعلمون، تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں مینا والو، کیا تم جانتے ہو کہ دعا رسول اللہ نصارا نجران، جب رسول نے پکارا تھا نصارہ نجران کو، فی المباہلت لم یأت الا بہی وبصاحبتہ وابنیہ، تو حضور جب گئے تھے مباہلہ کے میدان میں، تم جانتے ہو نا مینا والو کہ جب سچوں اور جھوٹوں کے درمیان وجہ امتیاز قائم ہو رہی تھی، علت امتیاز صدق و کذب طے ہو رہی تھی، تو میرے نانا کسی اور کو لے کے نہیں گئے تھے، یا میرے بابا کو لیا تھا، یا میری اماں کو لیا تھا، یا ہم دو بھائیوں کو لیا تھا. کوئی اور ہے تو بتا دو. دیکھیے یاد رکھنا، مباہلہ آپ نے ماشاءاللہ سینکڑوں مرتبہ سنا، اور فرش عذاب پہ بیٹھنے والے مومنین کا لیول اس لیے بھی بلند ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ بدایتاً الی نہایتاً مولا کائنات کے فضائل، محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور فرامین سنتے، دیکھتے، پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو مباہلہ کا میدان ہے جس پر
मुफाखरा फरमा रहे हैं मौला हुसैन मिना के मैदान में कि हम 4 गए थे हुजूर के साथ, कोई और नहीं गया था। आपसे मैं सवाल करता हूं, अगर हुजूर तन्हा चले जाते, किसी को न ले जाते, तो क्या यह मारका मुबाहला फतह ना होता? जरूर फतह होता। जो खारी चश्मे में लुआब दहन डाल दे तो मीठा हो जाए, जो दरिया की रवानी को रोक दे, जो पहाड़ को चला सके, जिनकी उंगली के इशारे से आफताब व महताब पलट आते हो, या जिनके वली के इशारे से भी पलट आते हो, वो खुद चले जाते, तो क्या मार्का फतह ना होता? तो फिर इन 4 हस्तियों को क्यों लिया? अजबरी रसूल जवाब दे कि अगर मैं इनको साथ न लेता, अकेला चला जाता, मार्का तो फतह हो जाता, मगर क्राइटेरिया ये बन जाता कि जो मेरे मुकाबिल पे आता है वो झूठा भी होता है, वो लानतुल्लाह अलैह भी होता है। मैं साथ अली को लेके गया, मैंने साथ फातिमा को लिया, मैंने साथ हसन को लिया, मैंने साथ हुसैन को लिया। क्राइटेरिया ये बन जाए जिस तरह मेरा दुश्मन झूठा और मलून है, वैसे अली का मुकाबिल भी झूठा और मलून है, वैसे फातिमा का दुश्मन भी झूठा और मलून है, वैसे हसन हुसैन का दुश्मन भी झूठा भी है, लानतुल्लाह अलैह भी। उनशदुकुमुल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूं, अतालमूना, क्या जानते हो कि अन्ना रसूल अल्लाह दफा फी खैबरा इला अलीयन अल्लिवा, कि खैबर में मेरे बाबा अली को साहिबुल लिवा बनाया था, परचम दार बनाया था। अच्छा, अजीब ये तारीख के जुमले हैं। जो जब्बेनुहुम व युजब्बेनूनहु, जब लश्कर आता ना, वो फेंक कर अलम के बगैर आते, तो हुजूर पूछते क्या हुआ? लश्कर कहता ये सालार बुज़दिल था, सालार कहता लश्कर बुज़दिल था। अब 40वें दिन फैसला हो जाएगा, नबी अगर लश्कर बदल दे तो लश्कर बुज़दिल था, सालार बदल दे तो सालार बुज़दिल था। यह मसला हल हो गया गोया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकायद में फजाइल के दरिया मिना के मैदान में हाजियों के सामने बाहर है, वहां ये सब मसाइल डिस्कस कर रहे हैं। और कहा था कि मैं उसको अलम दूंगा, मेरे नाना ने कहा था, लौतियन रायता गदन रजुलन करारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु, उसे आलम दूंगा कि जो मर्द होगा, जो करार होगा, जो गैर फरार होगा, अल्लाह और रसूल का आशिक भी होगा, अल्लाह और रसूल का मुहिब भी होगा, महबूब भी होगा, ला यरजिउ हत्ता यफ्तहल्लाहु अलैह अला यदै, वो पलटेगा नहीं जब तक फतह हासिल न कर ले। अली कायनात के वाहिद मुजाहिद हैं कि जिन्होंने जर्ब मार के कभी माजरत नहीं की। मारा है तो मारा है, जो बिगाड़ना है बिगाड़। 86 जंगों में से 84 रसूल के जमाने की और 3 अपने जमाने की, 87 जंगों के हीरो हैं अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। उनशदुकुमुल्लाह, मिना वालों मैं तुम्हें कसम देता हूं अल्लाह की, ये बताओ कि बासहु बेबराअतिन, तुम जानते नहीं हो, अतालमूना, जानते हो कि मेरे बाबा अली को सूरतुल बराअत की 10 आयतें देकर भेजा था, क्योंकि जिन साहब को पहले भेजा था उन साहब से मजबूरन वापस लेनी पड़ गई। और आपको मालूम है क्यों वापस ली? इसलिए कि वहां होता था बरहना तवाफ, ऐसे को भेजना था जिसने ये क्राइम न किया हो।
ورنہ وہ کہتے کل تک تو تم ہمارے ساتھی تھے اور آج ہمیں تبلیغ کرنے آ گئے۔ اس لیے مبلغ کو چاہیے، خطیب کو چاہیے، عالم کو چاہیے کہ بے شک وہ فرینک ضرور ہو مگر حدوں کو کراس نہ کرے۔ اس لیے مولا کائنات، اور پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں جو 10 آیتوں کو نہ اٹھا سکے وہ پورا قرآن کیسے اٹھائیں گے؟ یہ 10 آیتیں لے کر میرے بابا گئے تھے، اور جب اعتراض کیا تھا دوستوں نے میرے نانا کے، تو میرے نانا نے فرمایا تھا لا یبلغ انی الا انا او رجل منی، اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ یا خود جاؤ یا وہ مرد جائے جو تم میں سے ہو۔ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ منی، دیکھیے کے میں، کا میں، سے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ماشاءاللہ اہل زبان بھی تشریف فرما ہے۔ حضور کے امتی، حضور کی ازواج، امت کی مائیں، یہ ہے کا کی کے، کا کی کے۔ اور سے میں ایک فرق ہے، جو رشتہ عارضی ہو وہ کا کے سے جڑتا ہے، جو رشتہ پرماننٹ ہو وہ سے جڑتا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نبی کی ازواج، نبی کے حرم جب تک نکاح میں ہیں امہات المومنین رہ جائیں گی، مگر رشتہ ٹوٹ جائے گا، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ متعلقہ اگر ہو گئی رشتہ ٹوٹ، وہ الگ چیز ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں، وہ حرمت پیغمبر ہے، حرمت رسالت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے امتی، نبی کی امت، نبی کا امتی جب تک کلمہ پڑھ رہا ہے امتی ہے، جب وہ مرتد ہو جائے گا امتی نہیں رہے گا۔ تو جو رشتہ ٹوٹ سکتا ہو اور جڑ سکتا ہو اسے کا کی کے سے جوڑا جاتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں نہ جڑ سکتا، نہ ٹوٹ سکتا ہو، نہ توڑا جا سکتا ہو، نہ اسے نیا جوڑنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ سے جڑتا ہے۔ تبھی تو سے صرف ان کے لیے کہا ہے جن کا رشتہ دنیا میں بھی مینٹین ہے، آخرت میں بھی مینٹین ہے۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسن منی و انا من حسن، حسن مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن سے ہوں۔ علی منی و انا من علی، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کا رشتہ رسول سے نہ دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے نہ آخرت میں ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا ایک سوال بھی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، دامن وقت کوتا ہو گیا ہے۔ ایک سوال بھی ہے کہ کیا امت بھی سے جڑ سکتی ہے؟ سوال ہے، تو اس کا جواب ہاں ہے، ہاں امت جڑ سکتی ہے۔ کیسے؟ السلمان منا اہل البیت، 10ویں درجے پہ آئے نا امت ایمان کے، تو تب جڑ سکتی ہے سے۔ کنورٹڈ نے خود کو کہاں پہنچا دیا، گبرزادے نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا کہ جب اللہ وحی بھیجتا ہے تو معلوم ہے، ایک کتاب ہے آلاء ما من بہ الرحمن، بس اس سے آگے میں آج نہیں جاؤں گا۔ آلاء ما من بہ الرحمن فی احوال السلمان، سلمان کے حالات میں اس سے بہتر کتاب میں نے عربی کی نہیں دیکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ کلما جاء جبریل بوحیہ من اللہ عز وجل الی الرسول، جب کبھی بھی سلمان کے کنورٹ ہونے کے بعد جب کبھی بھی جبریل وحی لے کر آئے تو قرآن بعد میں پڑھتے تھے، اللہ کا سلام سلمان کے لیے پہلے پہنچاتے تھے۔ علی کے شیعوں اپنا لیول دیکھو، ہمیں اس فرش عزا سے سلمان پیدا کرنے، ہمیں بوزر کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں سے مقداد و عمار و قمبر و مالک کے اشتر کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں سے قبیل چاہیے، ہمیں یہاں سے ترماہ جیسے چاہیے،
وہ تبھی ہوں گے جب آپ اپنی کالونیاں آباد کریں گے، اپنی بستیاں آباد کریں گے، آپ کے اپنے بچے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، جب معاشرہ پاک ہوگا، ماحول جب پاک ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ ماں کے گناہ کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں یہ الزام نہ لگائے مجھ پر کہ جب تو نے آغوش ہی ناپاک دی تھی تو میں اگر خراب ہو گیا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ آغوش مادر کو پاک کر دیتا ہے۔ اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے مگر اولاد کو راہ راست پہ رکھنا واجب ہے، اسی لیے شادی سنت ہے اور تعلیم دین واجب ہے۔ اس لیے آپ کو الصادق اسکول کی معاونت بھی کرنی ہوگی، بچوں کو داخلہ بھی دلوانا ہوگا اور اسپانسرز کی بھی ضرورت ہوگی آگے بڑھ چڑھ کر، تاکہ یہ ہمارے بچے ہمارے پاکیزہ ماحول کے اندر پروان چڑھیں، جیسے آپ ماشاءاللہ بہت پاکیزہ ماحول میں پرورش پا کے آئے ہیں۔ دیکھتے نہیں دیر وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خستہ نہیں ہوتے ہیں علی علی کہنے میں، حسین حسین کہنے میں۔ ایسے ہی اگر ہم بچے چاہتے ہیں، ہمارے حوزے کی ایک اصطلاح ہے، جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں تو ہم سے استاد کہتے ہیں کہ تولید المثل کر کے لانا، اپنے جیسا ایک سخاوت حسین بنا کے لے آنا، حوزے کو ریٹرن کرنا۔ پھر ہم جب گئے ہم نے کہا بھی ایک سخاوت حسین لے آئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، سخاوت حسین سے بہتر لے آؤ، تولید الاحسن۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ مدارس اس لیے ضروری ہیں کہ آپ نے اپنے جیسے بچے تربیت نہیں کرنے بلکہ اپنے سے اچھے بچے تربیت کرنے ہیں، تاکہ قیامت آپ کی نسلوں میں کوئی گمراہی کا شائبہ نہ رہے، ہدایت پہ بڑا جوان رہے۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آپ کی خدمات عالیہ میں مزید جو خاصے ہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پیش کریں گے۔ آج ایک خاصہ ہی سمجھ لیں، اشارہ اس کو خاصہ ہی سمجھ لیں کہ جس طرح حسین ابن علی کے دربار سے کوئک معافی ملتی ہے یہ کہیں اور سے نہیں ملتی، بس یہ خاصہ ہی سمجھ لیجیے۔ سید الشہداء حر نے جو جرم کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ امام معصوم ولی الامر کی سواری میں جسارت کر کے ہاتھ ڈالنا اور مجبور کر کے فرزند رسول کو کھیر کر کربلا میں لے آنا یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی ہے، مگر حسین کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے صرف آ کے ایک جملہ کہا، اخطأت یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، گلے سے لگا کے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اس کا ترجمہ کبھی سمجھا ہے کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تمہیں دنیا میں کوئی بلیم کر سکے گا کہ تم نے جسارت کی تھی، اور نہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ تم سے سوال کر سکے گا، تمہیں حسین نے حر کر دیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ راوی نے لکھا کہ جب عاشور کی شب میں اس کے ایمان پر پڑی ہوئی گرد صاف ہوئی، وہ اس وقت ہوئی کہ جب بکیر ابن حر، جس کا دوسرا نام لکھا ہے علی ابن حر، بیٹا ہے جوان، یہ سادات کے خیموں کے قریب سے گزر کے آ رہا تھا تو نصف شب کا وقت ہے۔ پوچھا حر نے کہاں گئے تھے؟ میں غریبوں کے خیموں کا چکر لگا رہا تھا، اور رونے لگ گیا۔ علی ابن حر رونے لگ گئے۔ ماذا یبکی کا یا علی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا میں نے نہیں کہا تھا ان غریبوں کو گھیر کے کربلا میں نہ لے آ۔ ہاں کہا تو تھا تم نے۔ بابا اب جو میں گزرا ہوں نا، کسی خیمے سے آواز آ رہی تھی بابا پانی، کسی خیمے سے آواز آتی تھی اماں پانی، کوئی بچہ کہتا تھا ماموں پانی، کوئی بچی کہہ رہی تھی چچا پانی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر
جب اس کی بیٹی گئی ہے نا بیٹی، تو اس نے بھی آ کے عجب بات بتائی، بابا جنہیں تو مارنے کے لیے آیا ہے نا، اس کی بہنیں تو تجھے بھائی کہہ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، اجرکم اللہ۔ یہ رونے کے دن ہے، اس میں ذاکر کا کوئی کمال نہیں۔ حر نے اپنے بھائی سے، بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے قیدی کے باندھے جاتے ہیں، مجھے گرفتار کر دو۔ یہ جو ہمارے سرائکی سندھ وغیرہ کے بیلٹ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو تعزیہ ہوتا ہے ہمارے مولا حسین کا، اس کے ساتھ بڑے بڑے نواب اپنے آپ کو قیدی بناتے ہیں۔ یہ دراصل یہ حر کی سنت ہے۔ حر نے خود کو قیدی بنایا تھا حسین کا، یوں ہاتھ باندھ دیے اور کہا میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو، میں فیس نہیں کر سکوں گا فاطمہ کے لال کو، کیونکہ مجھ سے بہت بڑی جسارت ہوئی۔ جب چلے ہیں، حر گھوڑے پہ سوار ہے، گھوڑے کی لجام کو بھائی نے پکڑا ہوا ہے، ساتھ میں بیٹا بھی چل رہا ہے، دلاسا دیتے ہوئے، ڈھارس دیتے ہوئے۔ محسوس کیا کہ ایک آواز آئی، اللہ اکبر۔ جب نعرہ تکبیر سنا، کہا یہ نعرہ تکبیر کیا بلند ہے؟ کہا تجھے کیا بتائیں، ابو الفضل تجھے لینے آ رہے ہیں۔ پھر 2 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، کہا بھائی اب کیا ہے؟ کہا اکبر و قاسم بھی آ رہے ہیں۔ پھر جب 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا، کہا اب 3 مرتبہ نعرہ تکبیر کیوں بلند ہے؟ کہا کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے فاطمہ کا بیٹا خود تجھے لینے آ رہا۔ سبحان اللہ۔ جب پہنچے ہیں نا، جب پہنچے ہیں، اور پھر ایک جملہ بڑا غریب زہرا نے ایک جملہ کہا، حر جب تم ہمارے دشمن بن کے آئے تھے، ہم نے تمہاری سواریوں کو بھی پانی پلایا تھا، اور آج ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم ایک جام میں آپ بھی تجھے نہیں پلا سکتے۔ حر سے معذرت طلب کی، حر نے اجازت مانگی، مولا مجھے اجازت دے۔ جب اجازت مل گئی تو ذہن میں خیال آیا کہ مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے، پہلے علی میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو۔ کہا کیوں؟ کہا مولا 2 وجہ ہیں، ایک تو میں اپنی کمائی کو قربان ہوتا ہوا دیکھ کے جاؤں، سبحان اللہ، حر کی قسمت پہ سبحان اللہ، اور دوسرا مجھے اپنے اوپر زیادہ بلیو ہے، جتنے بھی مصائب آئیں گے میں زیادہ برداشت کروں گا، میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے وفا کر جائے۔ بیٹے کو بھیجا۔ آپ کو علم ہے نا، حر کو بھی فرق ہے، حر پھٹ گیا تھا، حر کو بھی جو پتہ ہے آج بھی، یہ ایک صفوی تھے، بعد میں انہوں نے اپنا لقب خطوی رکھ لیا تھا۔ انہوں نے اصفہان سے گئے تھے تو عراق کی حکومت سے اجازت لی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ حر رومال فاطمہ باندھے ہوئے سو رہے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اجازت دی، شاہ اسماعیل صفوی نے اجازت لی، اجازت مل گئی، نبش قبر ہوا، قبر کھودی گئی، تو کیا دیکھا کہ واقعاً فاطمہ کا رومال حر کی پیشانی پہ۔ میرے عزیزو، آج میرا جملہ یاد رکھنا، 2 مرتبہ یہ رومال کربلا میں دیا گیا، پتہ ہے کہاں؟ ایک جب غازی کی آنکھ سے خون صاف کرنا تھا، اور ایک جب حر کا فرق پھٹ گیا۔ تو قیمت رومال فاطمہ ہے غازی کی آنکھ، حر کا سر۔ اور آپ اپنی قسمت پہ نازا نہیں ہوتے کہ آپ ایک آنسو بہاتے ہیں، حسین کی ماں رومال لے کے آتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہمارے مراجع میرے استاد تھے آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مراشی نجفی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے 70 سال تقریباً امام حسین کے حق میں جو رویا ہوں نا، میں نے ایک بڑے رومال میں آنسو جمع کیے، وہ میرے کفن میں رکھ دیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، یہ بھی جملہ سن لیجئے، میں نے خود کتاب میں اپنے آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا ہے کہ جیسے ہی رومال کھولنا چاہا نا شاہ اسماعیل صفوی نے،
रुमाल खोलना चाहा तबर्रुकन तयम्मुनन, तो जाहिर है शहीद तो जिंदा है। हुर का हाथ शाह इस्माइल के हाथ पे आया और हुर गोया हुए कहा, ये सर दे के ये रुमाल ही तो लिया है हुसैन से। अजरकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है, इससे आगे वक्त नहीं अजीजों। दो के दो जुमले जल्दी जल्दी। हुर का बेटा गया अली इब्न हुर, बड़ी जंग की, कुश्तों के पुश्ते किए, शजा का शजा बेटा था। जब हुर के बेटे ने अपने बाबा को आवाज दी तो हुर बैठे थे इमाम हुसैन के पास, जल्दी से जाने लगे। इमाम हुसैन ने दामन खींचा। मेरे नाना की शरीयत है कि जवान बेटे की लाश पे बूढ़ा बाप न जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला अभी थोड़ी देर के बाद जब अकबर बुलाएंगे और गिरते संभलते आप जाएंगे, 80 मरतबा फातिमा का लाल गिर गया, मातमे हुसैन। या हुसैन या हुसैन या हुसैन।